بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے ہفتے ہماری اور آپ کی گفتگو یہاں آ کر رکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب فتح مکہ کی نعمت سے نوازا تو قریش کے موالی اور مدد کرنے والے کچھ قبیلے ایسے تھے جنہیں اس پر بڑا تعجب تھا. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ قریش کے لوگ جو پورے عرب میں سب کے سردار اور سب سے باعزت اور سب سے بہادر سمجھے جاتے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ انہیں زیر کر لیا جائے. چنانچہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد، خصوصاً مکہ مکرمہ کے جنوب شمال شرق کی طرف جو قبیلے آباد تھے، وہ اصل میں بنو اسماعیل ہی کی ایک شاخ تھے. کچھ لوگ تو شہروں میں تھے اور کچھ لوگ بادیہ کے علاقے میں آباد تھے. یہ لوگ بنو حوازن کے نام سے جانے جاتے تھے. ان کا جو حصہ شہر میں آباد تھا وہ طائف کے اندر تھا، جنہیں بنو ثقیف کہا جاتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں مکہ مکرمہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جس شہر کو حاصل تھی وہ کیا تھی؟ طائف تھا. اسی لیے مکہ کے لوگوں کو اس پر تعجب تھا کہ ایک یتیم بچہ، غریب، جس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ یہ مقام دے کہ نبی بنائے. آیا اللہ تعالیٰ کو اگر نبی بنانا تھا تو کسی بڑے سردار، طائف کا کوئی ہوتا، مکے کا کوئی بڑا سردار ہوتا، اسے نبی بنا کے بھیجتا. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یہ دو شہر جو ہیں مکہ اور طائف، اس کے کسی عظیم آدمی کے اوپر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو طائف کو ایک بڑی اہمیت حاصل تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے بعد سب سے پہلے رک کس شہر کا کیا ہے؟
طائف کا کیا. اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ طائف کو ایک بڑی اہمیت حاصل تھی. تو طائف کے اندر طائف سے مکے والوں کے اپنی رشتہ داریاں بھی تھیں آپس میں رشتہ داریاں, اور مکہ کے بہت سے لوگوں کے باغات بھی طائف کے اندر تھے. اس لیے طائف ایک زرعی علاقہ تھا. اس طریقے سے ان کے بڑے تعلقات آپس میں تھے. تو طائف کے لوگ مکمل طور پر اہل مکہ کے ساتھ تھے, لیکن فتح مکہ کے موقع پر وہ لوگ پیچھے اس لیے رہ گئے کہ انہیں یہ امید تھی ہی نہیں کہ مدینے کا جو لشکر ہے, مدینے کی جو فوج ہے, اتنی آسانی کے ساتھ مکہ مکرمہ پر قابض ہو جائے. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے ہیں تو آپ سے کو سامنے پچھلے مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو بنو حوازن جو مکہ مکرمہ کے شرق اور شمال میں, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کی مدت گزاری تھی, بنو حوازن میں آپ نے مدت رضاعت دودھ میں ایک مدت کہاں گزاری تھی؟ بنو حوازن کے اندر, طائف سے شرق شمال کی جانب. تو یہ علاقہ پورا اس قبیلے کا تھا, بنو حوازن کا. اس کی ایک شاخ بنو ثقیف تھی جو طائف میں آباد تھی, اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی لہذا ان لوگوں نے جب سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو ان لوگوں نے بھی تیاری کی کہ ہمارے اوپر تو حملہ آور نہیں ہونا چاہتے, اس لیے کہ آپ نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ مکہ مکرمہ پر حملہ آور, لہذا ان کی مکمل تیاری تھی. لیکن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرع غمیم, جہاں پر آج جموم آباد ہے, وہاں سے آپ نے اپنا رخ جب مکے کی طرف کیا تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور یہ سمجھ گئے کہ مکے کے لوگ ان سے نپٹ لیں گے. لیکن جب مکہ مکرمہ اتنی آسانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا بغیر کسی خونریزی کے, اتنے بڑے بڑے شہر کو فتح کرنے کے لیے مشکل سے 17 یا 27 لوگ ہی کا خون ہوا, زیادہ نہیں, تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور خود وہ خطرہ محسوس کرنے لگے کہ اب ہماری باری نہ آ جائے, ہماری باری نہ آ جائے. خاص طور پر جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس وقت ان کے 3 بت یا 3 مزار بڑے مشہور تھے. ان کے جو 3 مزار تھے وہ بڑے مشہور تھے. کون؟ لات, عزا اور منات. افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى, ان کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا. ان تینوں کا جو ظاہر بات ان کی اہمیت کے پیش نظر, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بغیر کسی تردد کے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ جو عزا ہے اس کو ڈھا کر کے. حضرت سعید ابن زید الاشہری رضی اللہ عنہ بھیجا کہ جاؤ منات جو مشلل میں واقع ہے اس کو ڈھا کر کے آئے. اب وہ یہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب اب کس کی باری ہے؟ اللات کی باری ہے, اور یہ طائف کے اندر ہے, یہ طائف میں واقع ہے. لہذا ان لوگوں نے تیاری تو کی ہی تھی, لہذا بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنی فوج کو وادی حنین میں جمع کر لیا. وادی حنین ساتھیوں اگر آپ بالضبط جاننا چاہیں تو آپ السیل کبیر, جیسے کہ عام طور پر ہمارا جانے کا راستہ ہے, سیل کبیر سے جائیں اور مکہ مکرمہ ابھی 30 سے 25 کلومیٹر 27 سے 28 کلومیٹر رہ جاتا ہے کہ آپ کو ایک بورڈ ملے گا الشرائع کا ایک بورڈ ملے گا. وادی میں ایک شہر آباد ہے, یہی ہے وادی حنین, بالضبط یہی وادی حنین ہے. اور آپ اپنے بائیں دیکھیں جا رہے ہیں تو اور آ رہے ہیں دائیں دیکھیں, یہ وادی لمبی ٹیڑھی میڑھی ہوتی دور تک چلی گئی ہے, اور عرفات اور طائف کے درمیان سے ہوتے ہوئے ایک لمبی اور چوڑی وادی ہے. جس کے ساتھ دیکھیے الغات زلفی, دیکھیے ایک وادی میں تو آباد ہے نا, دیکھیے اس طرف پہاڑ ہے اس طرف پہاڑ ہے, یہ دونوں شہر دیکھیے وادی میں آباد ہے.
لیکن ٹیڑھا میڑھا دیکھیے ایسے کیسے ہوتے ہوئے نکل رہا ہے. تو ایسے ایک وادی تھی، ایک لمبی سی وادی، بڑی چوڑی سی اور بڑی ہی زرخیز وادی تھی، ہر طرف سے درخت تھے دونوں طرف. یہ وادی یہاں پر آ کر کے آباد، یہ فوج آ کر کے اس وادی میں ٹھہر گئی. اور مؤرخین کا کہنا ہے ساتھیوں کہ یہ تقریباً 20,000 لوگ، اتنی بڑی فوج جزیرے عربیہ میں مسلمانوں کے خلاف کبھی اکٹھا نہیں ہوئی. کیوں؟ بنو حوازن پورے کے پورے آئے، بنو ثقیف طائف کے لوگ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے، بلکہ عروہ ابن مسعود الثقفی جو بعد میں مسلمان ہوئے اور شہید ہوئے، یہ ان لوگوں میں تھے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے آئے ہوئے تھے. یہ دور دور جا کر کے، بلکہ ٹینک آج کی زبان میں جسے کہہ لیجئے، منجنیق کہہ لیجئے، یہ وہ چیزیں سیکھ کر کے آئے تھے کہ اس لیے کہ اگر ہمیں یہاں ہار ہوئی تو ہم طائف کے اندر قلعہ بند ہو جائے. اور حتیٰ کہ بنو غطفان کے لوگ جو آج مکہ مکرمہ جانے کا جو راستہ ہم لوگوں کا ہے اور طائف کا وہ مدینہ منورہ کا ہے، اس درمیان میں بنو غطفان کے جو لوگ آباد تھے وہ لوگ بھی ان کی مدد کے لیے آئے. تو اتنی بڑی فوج آج تک مسلمانوں کے خلاف اکٹھا جزیرے عربیہ میں اکٹھا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ ابن ابی حضرت ہیں ہمارے خیال سے ان کا نام، ان کو بھیجا کہ جاؤ ذرا تحقیق کر کے آؤ کیا صورتحال ہے. حضرت عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور 2 یا 3 دن کے بعد واپس آئے. اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شوال کو مکہ مکرمہ سے یہی السیل کبیر کا جو راستہ ہے اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آ رہے ہیں. راستے میں ملے، ظہر کا وقت ہو گیا تھا. وہ جا کر کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حوازن اور ثقیف اپنے کچے بچے سب کے ساتھ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ جانیں گے یہ گھوڑ سوار فوج بھی لے کر کے آئے، اس کے پیچھے پیدل فوج کو، اس کے پیچھے اونٹوں کو رکھا، نہیں عورتوں اور بچوں کو رکھا، اونٹوں کو اور بکریوں کو، یعنی اپنا سارا کا سارا لے کر کے آئے تھے کہ یہ فیصلہ کن لڑائی کرنی ہے. اور بیوی بچوں کو اس لیے لے کر کے آئے تھے کہ آدمی تاکہ بھاگے نہیں، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت میں کٹنے مرنے کے لیے تیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کل یہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہے، کل یہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ایک بات اور بیان کر دوں دلچسپی کی. حوازن کی فوج کی قیادت کر رہا تھا مالک ابن عوف النصری، ایک جوان 30 سالہ جوان بہادر جذباتی مرد تھا. مالک ابن عوف ابن مالک النصری ایک جذباتی نوجوان اور بہادر تھا. اس نے یہ تمام کام لے کر کے آئے تھے. اس نے کیا تھا کہ وادی میں جہاں کہیں درخت کثرت سے پائے جاتے تھے اس پر اپنے تیر اندازوں کو بیٹھا. وادی میں جہاں کہیں موڑ تھا، موڑوں پر اپنے ماہرین تیر اندازوں کو بیٹھایا. وادی میں جہاں کہیں نشیب تھی، اس نشیب میں اور اس کے اوپر جہاں سے نشانہ لگ سکے وہاں پر اپنے تیر اندازوں کو بیٹھایا. یعنی اس نے گویا بڑی اچھی اور مکمل اور بڑی حکمت کے ساتھ یہ کام کیا. اس فوج میں ایک 100 سالہ بوڑھا بھی تھا جسے چارپائی پر اٹھا کر کے لایا گیا. اور عرب کا بڑا مشہور شاعر درید ابن سما، جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہوں، بڑا مشہور شاعر تھا اور نابینا ہو گیا، نابینا ہو گیا. اس نے کہا کہ تم لوگ کہاں آ کر کے ٹھہرے ہو؟ کہا گیا کہ ہاں یہ وادی میں. کہا کہ ہاں یہ وادی لڑائی کے لیے مناسب ہے.
نہ پتھریلی ہے جس کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے، اور نہ ریتیلی ہے کہ اس کے اوپر چلنے میں پیر دھسے. یہ وادی بڑی مناسب ہے. لیکن اچھا یہ بتاؤ کہ مجھے بچوں کے رونے، بکریوں کی ممیانے اور گدھوں کے ہینچنے کی آواز، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بچوں کے رونے، بکریوں کی ممیانے اور گدھوں کی آواز، اس کا یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا کہ مالک ابن عوف النصری نے اپنے تمام کچے بچے کو اپنے کو لے کر کے آیا، کہا کہ اسے بلاؤ، اسے بلاؤ. ظاہر بات ہے ایک پرانا ساتھیوں یہیں سے دیکھنا چاہیے کہ بوڑھوں اور تجربے کار لوگوں کی رائے سے سرتابی کرنا اور اپنی رائے کو ان کی رائے کے اوپر رکھنا، یہ بڑے خسارے اور دھوکے کا معاملہ ہے. لوگ جذبات میں آتے ہیں، عقل سے کام کم، جذبات سے لوگ زیادہ لیتے ہیں. یہ انسان کے لیے بڑے خسارے کا سبب بنتا ہے. ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اسی لیے عربی کی ایک مثل ہے کہ ڈاکٹر سے نہ پوچھو، تجربے کار آدمی سے پوچھو. حالانکہ علم کس کا زیادہ ہے؟ ڈاکٹر کا ہے، تجربے کار کا ہے؟ ڈاکٹر کا ہے نا. لیکن کہا ڈاکٹر کے مشورے پر عمل نہ کرو، کس کے مشورے پر عمل کرو؟ تجربے کار ہے نا. اسأل المجرب ولا تسأل الطبیب. تو تجربے کار لوگوں کو، ان کو پیچھے کبھی نہیں رکھنا چاہیے. یہ بہت بڑی غلطی بنو حوازن کی ہوئی. تو چنانچہ وہ بوڑھا بلاتا ہے، کہا کہ اچھا مالک کو بلاؤ. مالک آتا ہے، اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا، کیا اپنے پورا طریقہ بتایا، اور بڑا پسند آیا کہ اس نے جو طریقہ فوجی ترتیب کا رکھا تھا. کہا لیکن یہ بچوں کے رونے اور بکریوں کے ممیانے اور اس کی آواز میں کیوں سن رہا ہوں؟ کہا یہ سارا کچھ میں اس لیے لے کر کے آیا ہوں تاکہ لوگ اپنے بیوی بچوں کے لیے مر کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں اور چھوڑ کر کے بھاگیں نہیں. کہا کہ ارے بے وقوف، ارے بے وقوف، جب فوجی کے قدم میدان سے اکھڑ جاتے ہیں تو انہیں کوئی چیز روکنے والی نہیں. فوجی کے قدم جب میدان سے اکھڑ جاتے ہیں تو انہیں دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکتی. اگر تمہاری ہار ہوئی تو یہ تمہارے لیے بہت بڑے خسارے کا سبب ہے. اس لیے کہ تم صرف جنگ نہیں ہارو گے، اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی تم ہار جاؤ گے. اس لیے انہیں کسی مضبوط اور محفوظ جگہ پہنچا دو جہاں پر دشمن پہنچ نہ سکے. اگر تم جیت گئے تو یہی تمہاری خواہش ہے، اور اگر ہار گئے تو کم سے کم وہ لوگ تم محفوظ جگہ پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. لیکن کہا کہ یہ بوڑھا سٹیا گیا، یہ بوڑھا خوسٹ ہے، اس کو کیا معلوم. بلکہ قافلے قوم کے لوگوں نے اسے سمجھانا چاہا تو کہا اے حوازن کے لوگ، اگر میری بات نہیں مانتے، عوف ابن مالک نے کہا، تو ابھی ابھی تمہارے سامنے میں اپنی تلوار کو یہاں پر رکھتا ہوں اور اسی پر لیٹ جاتا ہوں اور میں اپنی جان دوں. اگر میری بات نہیں مانتے، اس بوڑھے کی بات ماننا ہے تو. یہ دیکھیے جذبات ہر جگہ کام نہیں دیتا. عقل سے کام لینا چاہیے، جذبات سے کام، مشورے سے کام لینا چاہیے انسان کو، اور بہادری سے اتنا کام نہیں لینا چاہیے جتنا مشورے سے کام لینا چاہیے. لیکن اس نے نہیں مانا. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو لے کر کے آگے بڑھے، اور شام ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی حنین کے قریب پہنچ گئے. وادی حنین کے قریب پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب شام ہو گئی تھی تو ایک صحابی انس ابن ابی، آپ نے کہا کہ آج ہماری پہرے داری کون کرے گا؟ انس ابن مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہوئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اس پہاڑی کے اوپر جاؤ اور ہماری نگرانی کرو، دیکھو کہیں کسی طرف سے ہمارے اوپر حملہ نہ ہو، رات میں ہمارے اوپر حملہ نہ ہو، نگرانی کرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ اور ہمارے اوپر رات میں حملہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر بڑی اہم بشارت دی۔ ساتھی ہوا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے جب اٹھے تو آپ نے کہا کہ تمہارا سوار جو گیا تھا وہ آیا کہ نہیں آیا، واپس آیا کہ نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ابھی تک واپس نہیں آیا، ابھی تک واپس، حالانکہ آپ نے کہا تھا فجر کا وقت ہوتے ہوتے بھور میں آ جانا، جب پو پھٹے تو اس کا مطلب ہے کہ اب حملہ ہونے والا نہیں ہے، تم واپس آ جانا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے فجر کے لیے اقامت کہی اور آپ نماز پڑھ رہے تھے تو راوی کا بیان ہے کہ آپ اپنی نظروں سے وادی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہمارا فکر تھی کہ آیا کہاں ہوا، کہیں وہ کام تو نہیں آ گیا۔ ابھی آپ نے سلام نہیں پھیرا تھا کہ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اب کچھ درخت یا جو وادی میں گھاس وغیرہ ہیں، پودے ہیں، وہ ہلتے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فوراً کہا کہ خوشخبری ہو، تمہارا سوار آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے غور کیا، دیکھا کہ ہاں اب کچھ گھاس وغیرہ اور وادی میں جو درخت ہلتے نظر آئے، اتنے میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ اس سے پوچھا، کہا کہ تم کہاں تھے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کے اوپر میں ٹھہرا نگرانی کر رہا تھا۔ کہا وادی سے کبھی نیچے تو نہیں آئے؟ کہا صرف 2 کام کے لیے ہم نے مورچے کو چھوڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف 2 کام کے لیے۔ وہ کام کیا؟ اگر مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پڑی ہے تو اس کے لیے ہم نے مورچہ چھوڑا ہے، اس کے لیے آیا ہوں، یا اگر مجھے نماز پڑھنا رہا تو نماز پڑھنے کے لیے میں ہٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد سے تم چاہے جو کچھ عمل کرو، تم جنتی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اس عمل کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں راستے میں 2 قابل عبرت واقعہ پیش آئے ہیں، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ساتھیوں میں چیزوں کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کیا ہے، بعض چیزیں ایسی رہتی ہیں بغیر بیان کیے ہوئے رہا نہیں جاتا۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتن، بسا اوقات بات کو طویل لمبی کر دینا کیا ہوتا ہے، بڑی لذیذ بڑی دلچسپی کی بات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے تو جیسے مکہ مکرمہ سے نکل کر کے باہر آ رہے تھے کہ وادی میں ایک درخت دکھائی دیا، جس درخت کے اوپر کیا دیکھا کہ کپڑے لٹک رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ آپ لوگ دیکھیں گے ہمارے یہاں بہت سے مزار ہوتے ہیں نا، اس میں کیا ہے، لوگ اپنی منت ماننے کے لیے کیا کرتے ہیں جی، ہے نا، منت ماننے کے لیے کوئی کسی مزار میں، کوئی کہیں پر، بلکہ کچھ لوگ تو کیا کریں گے، اپنے کپڑے ہی کو وہاں سے چھوا کر کے لائیں گے، حتیٰ کہ یہ بدعات لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بھی کرتے ہیں، جبکہ مکہ مکرمہ سے بابرکت جگہ اور کوئی نہیں، مدینہ منورہ سے بابرکت جگہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ شرعی نہیں ہے۔ ایک مسلمان شریعت کا پابند ہے، ایک مسلمان شریعت کا پابند ہے اپنے ہر کام میں۔ اپنے طور پر اگر کسی چیز کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ شریعت کے طور پر بھی وہ چیز اچھی نہیں۔ مسلمان اپنے ہر کام میں، خصوصاً عبادات کے کام میں، خصوصاً اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے جو کام ہیں، ان میں سے ہر نقطے اور ہر جزئیے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ اب اسے اختیار حاصل نہیں، یہ کوئی نہیں کہے کہ اس میں برائی کیا ہے، یہ سب سے بڑی برائی ہے کہ تو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا، اس سے بڑی برائی اور کیا؟ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ تو ایسا کام کر رہا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، جسے اللہ کے رسول نے ذریعہ نہیں قرار دیا۔ اور ہمارے سلف امت نے ساتھیوں اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھا تھا۔ آج ہم اسی نام پر کتنی بدعتیں ایجاد کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھا تھا۔ مثال دوں میں آپ کو،
امام بحقی امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب الفقیہ والمتفقہ میں حضرت سعید ابن المسیب سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. سعید ابن المسیب یہ بڑے تابعین میں ہر انسان ان کا نام جانتا ہے. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ فجر کے لیے مسجد میں آیا اور ابھی امام نہیں آیا ہے, 2 رکعات کر کے نماز پڑھتا جا رہا ہے. کوئی گناہ کام کر رہا تھا, چوری کر رہا تھا, زنا کر رہا تھا, جی سود کھا رہا تھا, نیک کام کر رہا تھا. نیک کام, نماز پڑھنا اچھا کام ہے نہیں, تو 2 رکعات کر کے نماز پڑھتے جا رہا ہے. کہا, منع کیا کہ بیٹے یہ کیا کرتے ہو تم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کا وقت ہو جائے تو 2 رکعات سنت کے علاوہ اور کوئی نفل نماز نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ جب فجر کا وقت ہو جائے تو 2 رکعات نفل نماز کے علاوہ اور کوئی 2 رکعات سنت کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں ہے. وہ بھی ماشاءاللہ بڑا زبان کا تیز. کہا, ابو محمد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر مجھے عذاب دے گا؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں, کوئی گناہ کام تھوڑی کر رہا ہوں. سوچیں, یہ دلیل ہماری ہے کہ نہیں بہت سے لوگوں کی جو بدعت کا کام کر رہے ہیں؟ یہی دلیلیں ہیں نا, کوئی گناہ کوئی غلط کام کر رہا ہوں میں. اس نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر ہمیں عذاب دے گا؟ کہا, بیٹے نماز پڑھنے پر اللہ تمہیں عذاب نہیں, لیکن سنت کی مخالفت پر تمہیں عذاب دے گا. نماز پر تمہیں کوئی عذاب نہیں دے گا, لیکن یہ سنت کی مخالفت ہے, اس پر عذاب دے گا. اس قسم کے ہمارے سلف کے بہت سے واقعات ہیں جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. تو ساتھیو, میں عرض کر رہا تھا کہ ایک درخت کے پاس سے گزرے. یہ سنن ترمذی میں, صحیح ابن حبان میں اور بہت سے کتب حدیث میں صحیح سند کے ساتھ واقعہ مروی ہے. تو دیکھا کہ ایک بیری کا درخت ہے جس پر کپڑے لٹک رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. اس درخت کو ذات انواط کہتے تھے. نوتا کے معنی ہوتا ہے کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے, اور اسی سے انگلش میں نوٹ بنا ہوا ہے, ایک چھوٹی سی, جی اسی سے بنا ہوا ہے نوٹ, ہے نا. نوتا ذات انواط یعنی وہ درخت ہے جس کے اوپر لوگ اپنے کپڑوں کو منت مان کر کے اپنی مراد پوری ہونے کے لیے بطور برکت کے لٹکایا کرتے. اور اس پر مکہ کے مشرکین کیا کرتے تھے, اس پر اپنے ہتھیار کو لٹکا دیتے تاکہ اس کی وجہ سے اس میں برکت آ جائے. اور حدود حرم میں تھے, کہیں باہر نہیں تھے, مبارک جگہ پر. تو جو لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے, اس لیے کہ بات میرے ذہن سے نکل گئی, مسلمان 12,000 کی تعداد میں تھے. کافروں کے بارے میں کہا تھا 20,000 تھے, لیکن مسلمان 12,000 تھے. 10,000 تو وہ مسلمان تھے جو آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے, اور تقریباً 2,000 وہ تھے جو فتح مکہ کے بعد ابھی نئے مسلمان ہوئے. تو ظاہر بات انہوں نے ابھی شرک اور بدعت, توحید اور سنت کے مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھا نہیں تھا. لہذا جب وہاں سے گزرے اور دیکھیں کہ کافروں کے لیے تو ایک درخت ہے جس کے اوپر بطور تبرک کے وہ لوگ اپنے کپڑے لگاتے ہیں اور اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں, تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا, اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کافروں کے لیے برکت حاصل کرنے کا ایک درخت ہے, ایسے ہمارے بھی کوئی درخت بتا دیجیے, کوئی درخت پر ہم اپنے ہتھیار کو لٹکائیں. آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے بعین ہی وہی بات کہی, بعین ہی وہی بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جب فرعون کے ظلم سے نجات پائے اور ایک ایسے گاؤں سے گزر ہوا, سورہ اعراف میں اس کا قصہ موجود ہے, ایک گاؤں سے گزر ہوا, وہاں پر ان لوگوں کا ایک مزار تھا جس کے اوپر وہ مجاور بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بتائیے جیسے ان کا کوئی معبود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جاہل لوگ. تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے بعین ہی یہی سوال کیا, ذرا غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اس سے تبرک حاصل کرنے کو گویا اس کی عبادت قرار دیا, گویا یہ شرک میں داخل ہے.
یہ کیا چیز ہے ساتھی؟ اسے شرک قرار دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لترکبن سنن من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی سنتوں پر تم لوگ ضرور عمل کرو گے. یعنی تم بھی ایسے ایسے جھوٹے معبود، برکت اور تبرک حاصل کرنے کی جگہوں کو متعین کر لو گے جیسے ان لوگوں نے کیا تھا. اور آگے بڑھے تو چونکہ مسلمان اتنی بڑی فوج میں آج تک کبھی اکٹھا نہیں ہوئے تھے، 10,000 اور یہاں پر کتنے اور مل گئے، 2,000 12,000 ہو گئے. تو کچھ لوگوں کی زبان سے یہ نکلا کہ اب تک جب ہم کبھی نہیں ہارے، چھوٹی تعداد میں تھے، تو آج ہمارا مقابلہ کون کرنے والا ہے. تھوڑا سا کبر اور گھمنڈ آ گیا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں صحیح سند سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کچھ الفاظ دہرا رہے ہیں لیکن ہم سن نہیں رہے ہیں. آپ کیا کہیں؟ اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کر رہے ہیں لیکن ہم سن نہیں رہے ہیں. تو نماز کے بعد ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ ایسے کلمات پڑھ رہے ہیں، باقاعدہ آپ پڑھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ آپ کیا، لیکن کچھ عجیب نئی چیز آپ پڑھ رہے ہیں، آخر یہ کیا ہے؟ کہا اچھا تم لوگوں نے محسوس کر لیا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ تم لوگوں نے محسوس کر لیا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ تو کہا کہ مجھے ایک نبی کا قصہ یاد آیا، مجھے ایک نبی کا قصہ یاد آیا کہ وہ اپنی فوج کو لے کر کے چلے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کو ساتھیوں کبر پسند نہیں ہے، خود اعتمادی پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ چاہے جتنا عظیم ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل نہ چھوڑے. اس لیے کہ ہار جیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اگر وہ چاہتا ہے تو چھوٹے لوگوں کو بڑی فوج پر فتح دے دیتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو طاقت کے باوجود بھی تمہارے 70 لوگوں کو غزوہ احد میں شہید کر دیتا ہے. تو اصل مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جن کے مرتبے بلند رہا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالی کی پرشش کا بھی زیادہ خوف رہا کرتا ہے. چھوٹی غلطیوں پر بسا اوقات اللہ ان کی وہ گرفت کرتا ہے کہ ہماری اور آپ کی بڑی غلطیوں پر گرفت نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی ہیں، اپنی فوج کو لے کر کے نکلے، اور اپنی فوج کو جب لے کر کے نکلے ہیں تو اپنی فوج کی جب کثرت کو دیکھا تو کہا کہ لن یروم ہؤلاء، اب ان کے اوپر کون غلبہ حاصل کر سکتا؟ ان کے اوپر غلبہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بھائیوں نے ان سے کہا کہ بیٹوں نے کہا کہ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کو جانے دیجیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھیل کود کریں، تو انہوں نے کیا کہا؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں سے بھیڑیا کھائے. اللہ کے بندے، آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. آپ کو بھیڑیا سے ڈر ہے؟ اللہ کا ذکر حالانکہ دل میں ہے، لیکن دل میں رہنے کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی اس کا تذکرہ آنا چاہیے. کہا کہ جاؤ اس کی حفاظت کرنا، یہ نہیں کہا کہ جاؤ اللہ کی حفاظت میں ہم اسے تمہارے حوالے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا. بس اتنی بات پر اللہ تعالیٰ نے کیا گرفت کی؟ اتنی گرفت کی کہ بیٹا بھی ضائع ہوا، دوسرا بیٹا بھی گیا، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھ کی بینائی چلی گئی. اسی لیے دیکھیں کہ جن کے رتبے ہیں سوا، جن کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی وہ گرفت کرتا ہے کہ ہماری اور آپ کی نہیں. تو اللہ کے نبی تھے، انہیں اپنی فوج کی قلت اور کثرت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کیا کہا کہ لن یروم ہؤلاء،
اب ان کے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر اب تین چیزوں سے میں کوئی چوتھی بات نہیں ہے، تین چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرو، تین چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اب دشمن کو ان پر میں قبضہ دیتا غالب کر دیتا ہوں، لہذا ان کو کاٹ پیٹ کر کے رکھ دیں۔ یہ چیز نہیں ہے تو تمہارے اوپر بھوک کو مسلط کر جاؤ، کھانے پینے کوئی چیز تم کو نہیں ملے گی، یہاں تک کہ آپ کی فوج کے بہت سے لوگ بھوک سے مر جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر کوئی ایسی بیماری مسخر کر دے رہے ہیں کہ دن رات میں کتنے لوگ مر جائیں۔ تو جب نبی کی طرف یہ وحی آئی تو نبی نے کہا کہ ہم اپنی ذرا قوم سے مشورہ کر لیں گے، تین میں سے اب کون سا کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں ہمیں وہ قبول ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنے کھڑے ہو۔ نماز ساتھیوں مشکل، ہر مشکل میں مدد کرنے والی کون ہے؟ نماز ہے۔ اور ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سفر میں نکلتے ہیں، سفر مشکل چیز ہے کہ نہیں؟ موت کا خطرہ، ایکسیڈنٹ خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ سفر میں نکلتے ہیں تو ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچیں آپ۔ حالانکہ اب ہمیں نماز کا اور اہتمام کرنا چاہیے، سفر میں نکلے ہیں نماز کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، بیمار ہیں نماز کا دامن سختی سے پکڑنا چاہیے، لیکن ہم کیا ہے الٹا معاملہ، بیمار ہوئے نماز چھوڑ، بھائی جماعت میں کیوں نہیں آئے؟ ارے شیخ سر میں درد اتنا دیر تھا کہ میں، ہے بات صحیح نہیں؟ تو لیکن اس نبی نے کیا کیا؟ کانوا اذا فزعوا الى الصلاۃ، جب کسی مصیبت اور پریشانی گھبراہٹ میں کے شکار ہوتے تھے تو وہ نماز کا سہارا لیتے تھے، نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر دشمن کو تو مسلط نہ کر، اس لیے کہ اگر دشمن قبضہ پاتا ہے تو نہ چھوٹا دیکھتا ہے نہ بڑا دیکھتا ہے، نہ مرد دیکھتا ہے نہ عورت دیکھتا ہے، عزت بھی جاتی ہے اور دولت بھی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک بھی ان کے اوپر مسلط نہ کر، اس لیے کہ بھوک کا معاملہ یہ ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، فوراً موت نہیں آتی، 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن کتنا بھوک سے لوگ تڑپیں گے تو ان کے اوپر البتہ اے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر موت طاری کر دے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ 3 دن کے اندر ان کے 70,000 لوگ مرے، 3 دن میں 70,000 لوگ مرے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس نبی کا واقعہ یاد آیا، اور جب ہم نے اپنی فوج کی کثرت دیکھی اور بعض لوگوں کو اس میں دیکھا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کیا کرے گا، تو وہی اس واقعے کو یاد کر کے میں دعا پڑھ رہا ہوں، اللہم یا رب بک اقاتل وبک اصابل ولا حول ولا قوت الا بک، اے اللہ تبارک و تعالی تو میرا رب ہے، ہم جہاد کرتے ہیں تو تیرے ہی مدد سے کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں تو تیری ہی مدد سے حملہ کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا بک، تیرے علاوہ نہ کسی کے پاس طاقت ہے نہ کسی کے پاس قوت ہے۔ تو عرض کرنے کے مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنی فوج کو ترتیب دینے لگے۔ سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو گھوڑ سوار فوجوں پر، کہ گھوڑ سوار جو فوج ہے اس کی قیادت کون کرے؟ خالد بن ولید، اور باقی کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے اندر گھسے ہیں، اور بتا دیا تھا کافر کس طریقے سے وادی میں درختوں پر، جہاں پر کہیں موڑ تھا وہاں، جہاں کہیں نشیب اور فراز تھا وہاں، ہر ایسی جگہ جہاں سے نشانہ ان کا آسانی سے لگ سکتا ہے اور مخالف ان کو دیکھ نہیں سکتا، وہاں پر اپنے آدمیوں کو متعین کر دیا تھا۔ اور حوازن کے جو لوگ تھے وہ تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے، حوازن کے جو لوگ تھے وہ تیر اندازی میں پورے عرب کے اندر بڑے مشہور تھے کہ اتنی بہترین تیر اندازی کرنے والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آگے بڑھتی ہے، جو لوگ میدان میں تھے ان کے ساتھ جو مٹبھیڑ ہوئی حضرت خالد بن ولید کی،
تو تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے، میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی فوج میں صرف وہی لوگ نہیں تھے جو پہلے سے مسلمان اور جن کے دلوں کے اندر ایمان اچھی طریقے سے راسخ ہو گیا ہے، انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ مکہ مکرمہ سے 2000 جو لوگ تقریباً تھے، اور بعد بدوی قبائل کے لوگ جو آپ کے ساتھ آئے، جیسے عیینہ ابن بد الفزاری تھا، اور دوسرے لوگ جو آئے ہوئے تھے، ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کا مقصد کیا تھا؟ فوج کے ساتھ چل رہے ہیں، ہماری غنیمت حاصل ہوگی۔ لہذا جب بنو حوازن آگے ہیں تو وہ لوگ مال لوٹنے پر میں مشغول ہو گئے، اور جیسے ہی آگے بڑھے ہیں دشمنوں نے چاروں طرف سے تیر برسانا شروع کر دیا، اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے، حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ چونکہ اپنی کثرت پر ناز تھا، اور یہ تھا کہ جب ہم کہیں نہیں ہارے ہیں تو یہاں کیسے، اسی لیے مکمل جو اسلحہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں لیا تھا، بعض لوگ ننگے سر تھے، بعض لوگ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ کی مکمل تیاری کی۔ آپ مانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ابن امیہ سے 100 زرہیں بطور عاریت کے لیے تھی، یعلا ابن امیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابو داؤد میں، مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے، یعلا ابن امیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہتھیار آپ نے ان سے بطور عاریت کے لیے تھے۔ وہ وقت نہیں کہ وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں، آپ نے مکمل طور پر تیاری کی تھی، لیکن چونکہ آپ کے ساتھ ایسے جذباتی اور نو مسلم لوگ بھی تھے، لہذا ان لوگوں نے یہ غلطی کی۔ اب جب تیروں کی بارش چاروں طرف سے ہونے لگی، آگے بڑھتے ہیں تو آگے سے بھی تیر آ رہے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں پیچھے سے تیر، لہذا مسلمان فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ خاص طور پر وہ لوگ جو 2000 تو یہ تھے، معمولی 2000 کی افراد معمولی نہیں ہوتے، اور لوگ جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ لوگ اب جب بھاگے ہیں تو پورے مسلمان تتر بتر، اور مشکل یہ پڑی ساتھیوں کہ جو صحیح مسلمان تھے، مشکل یہ پڑی ہے کہ سامنے سے سورج پڑ رہا تھا، اور گھوڑوں کی دوڑ کی وجہ سے، بھاگنے کی وجہ سے ریت اتنی اڑنی شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کو آگے دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے آگے کیا ہو۔ یہ سخت گھڑی آئی جس سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد بہت جگہوں پر کی ہے، اور حنین کے موقع پر بھی تمہاری مدد کی کب ہے؟ جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا ہے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، سورہ توبہ کی 25 سے 26 نمبر آیت ہے، اسے دیکھ لیں گے۔ جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں ڈال دیا، لیکن تمہاری یہ کثرت تمہارے کام نہیں آئی، بلکہ ثم وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود بھی تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، کدھر بھاگ کر کے جائیں؟ آگے بڑھتے ہیں تیر، دائیں طرف جاتے ہیں تیر آ رہے ہیں، پیچھے جاتے ہیں اپنی فوج کہاں جائیں گے؟ تیر آ رہے ہیں طرف سے۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ کر پھیر کر کے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول اور مؤمنین کے دل کو مضبوط کیا، سکینت نازل کی، اور ایسی فوج نازل کی جسے تم دیکھ نہیں رہے، یعنی فرشتوں کو نزول ہوا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے پریشانی یہ ہوئی کہ مسلمان جیسے ہی آگے بڑھے، تینوں کی چاروں طرف سے بارش ہونی شروع، اور اس قدر مسلمان بھاگے ہیں، خاص طور پر نئے لوگ جنہیں طلقاء کہا جاتا تھا، کہ بعض لوگ جو ابھی بھی عام لوگوں کو دیکھ کر کے مسلمان ہوئے تھے، ان کا دل اچھی طریقے سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ان میں کیا کہا؟ ایک نے کلدہ نامی ایک شخص تھا مکے کا، کہا کہ آج جادو کا اثر نہیں چل رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر کیا؟ جادو، کہا آج جادو کا اثر باطل ہو گیا۔ کسی نے کہا اب تو یہ ایسے بھاگے ہیں کہ جدہ اور یبو سے پہلے انہیں ٹھہرنے کوئی جگہ نہیں ملے گا، سمندر تک بھاگ کر کے جائیں پھر بھی انہیں کوئی مقام ملنے والا نہیں۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف کا حصہ لیا اور اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اڑ گئے. بعض روایات کے مطابق آپ کے ساتھ صرف 3 آدمی رہ گئے، اس لیے کہ مسلمان تدر بدر ہو گئے. بعض روایات میں آپ کے ساتھ حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، عباس ابن عبد المطلب تھے، ابو سفیان ابن حارث تھے، ان کے بھائی ایک تھے، اور حضرت زید ابن حارثہ اسامہ ابن زید تھے، اور ایک صحابی ام ایمن کے بیٹے تھے. یہ 7 یہ 8 اور آپ 9 میں تھے. یہ رہ گئے اور باقی آپ کے پاس کوئی نہیں. سارے مسلمان تتر بتر ہو گئے. بعض روایات میں ہے کہ مسلمانوں کا 80 آدمی کا گروپ ایک جگہ ٹھہرا تھا اپنی جگہ پر، بعد میں ہے 100 آدمی کا گروپ اپنی جگہ. گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلمانوں کی فوج اب اکٹھا نہیں رہے گی. اور جانتے ہیں فوج جہاں پر تتر بتر ہو جائے پھر وہاں پر لڑائی میں بڑی آسانی ہوتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جمے رہے بلکہ آگے بڑھتے رہے. اور آپ کی حکمت دیکھی، آپ گھوڑے پر سوار نہیں تھے، آپ کھچر پر سوار، سفید کھچر. جانتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ گھوڑا تیز بھاگتا اور اس کے اندر دائیں بائیں آگے پیچھے مڑنے کی طاقت بہت زیادہ ہوا کرتی، بڑی بڑی پھرتی ہوا کرتی. اور خچر کے اندر یہ پھرتی نہیں رہا کرتی کہ وہ پیچھے جلدی سے مڑ جائے اور پیچھے جائے نا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار تھے، بلکہ سفیان، ابو سفیان ابن حارث جو آپ کے چچیزاد بھائی تھے، وہ آپ کے خچر کی لگام پکڑ کر کے کھینچ رہے تھے کہیں آپ آگے نہ بڑھ جائیں. اور آپ کہتے تھے کہ اے لوگو آؤ میری طرف، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر اڑے رہے. اس کے بعد آپ نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کو کہا. عباس ابن عبد المطلب بڑی بلند آواز تھے، ان کی آواز دور دور جاتی تھی. آپ نے ان سے کہا بیعت رضوان والوں کو آواز دو تاکہ معلوم ہو اللہ کے رسول کہاں ہیں. جو بیعت رضوان میں سے ان کو آواز دو، انصار کو آواز دو، مہاجرین کو آواز دو، بنو خزرج کو آواز دو، حتیٰ کہ بنو حارثہ ابن خزرج کو آواز دو. ساتھیوں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جیسے آواز لگائی ہے، مسلمان آپ کی طرف اس قدر اس تیزی کے ساتھ ٹوٹ پڑے ہیں جس طریقے سے گائے اپنے بچے کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی بغیر جان کی پرواہ کیے ہوئے. بلکہ روایات میں آتا اگر کسی کا گھوڑا یا کسی کا اونٹ پیچھے مڑ گیا تھا اور اسے موڑ رہے تھے اس بھیڑ میں اور بھگدڑ میں مڑ نہیں پاتا تھا تو اپنے اونٹ کو وہیں پر چھوڑ دیتا، اپنے گھوڑے کو وہیں پر چھوڑ دیتا اور اپنا ہتھیار لے کر کے جدھر سے آواز آ رہی تھی کہ وہاں پر اللہ کے رسول ہے، وہاں پر سے بھاگ کر کے پہنچ جاتا. تھوڑی دیر میں جب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پر آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر گئے. اس لیے صحابی کہتے ہیں آپ سے بہادر کوئی آدمی نہیں تھا. جب میدان جنگ میں مشکل پیش آتی تھی تو ہم آپ کا سہارا لیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر اڑے رہے. اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور زور سے کہا شاہد الوجوہ، ان کے چہرے بدل جائیں. اور جب مسلمان آپ کے گرد جمع ہو گئے، اب لڑائی شروع ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الان حمل الوطیس، ابھی میدان گرم ہوا ہے، اب چولہا گرم ہوگا، بھٹی گرم ہو گئی ہے، اب روٹی جلدی جلدی پکنی شروع ہو جائے گی. چنانچہ مسلمان جب کر کے پھر دوبارہ لڑائی کیے ہیں تو ساتھیوں چند گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ کافر میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے. نہ ان کے بچے ان کو اس وقت یاد آئے، نہ ان کی بیویاں ان کو یاد آئیں، اور نہ ہی ان کا کوئی سامان ان کو یاد آیا. وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ مانیں گے روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو اس موقع پر کتنا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا. آپ تعجب کریں، عورتیں اور بچے کل 6000 تھے. کتنا؟ 6000 عورتیں اور بچے تھے. 40,000 رقیہ چاندی کا،
یعنی 1,60,000 درہم مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملا تھا. 24,000 اونٹ ملے تھے مسلمانوں کو. 40,000 مسلمانوں کو بکریاں ملی. اور مشرکین کے مقتولین کی تعداد کا پتہ نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب انہیں تم کاٹ کر کے رکھو. اسی لیے جب مسلمان کاٹنا اور مارنا شروع کیے ہیں تو اس کتاب نہ لا کر کے وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. اس طریقے سے مسلمان بھاگنے والوں کا تعاقب کرنا شروع کیے. بھاگنے والوں کے تعاقب کرتے کرتے معلوم یہ ہوا کہ کچھ دور گئے اور کچھ لوگ مارے گئے. اب جو لوگ مسلمان پہلے بھاگ گئے تھے واپس آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ قیدیوں کو تو باندھ دیا گیا. قیدیوں کو باندھ دیا گیا ہے. البتہ مسلمانوں میں اس مشکل گھڑی کے باوجود جو نام ملتا ہے صرف 4 شہیدوں کا نام ملتا ہے کہ 4 مسلمان مارے گئے تھے. البتہ زخمیوں کی مسلمانوں کی تعداد نہیں. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر و عمر، حضرت علی، یہ تمام کے تمام لوگ زخمی ہو گئے تھے. کیوں؟ چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہوئی تھی، زخمی ہو گئے تھے. ساتھیوں اس طریقے سے یہ معرکہ تو ختم ہوا. یہ معرکہ غزوہ حنین کا ختم ہوا، لیکن ابھی ختم نہیں ہوا ہے بلکہ بھی خاتمے کی ابتدا. اس معرکے کے خاتمے کی ابتدا ہے، ابھی معرکہ ختم نہیں ہوا. جب یہ لوگ بھاگے ہیں تو بھاگنے والے 3 گروپ میں بٹ گئے. 3 گروپ میں بٹ گئے. یہ ایک گروپ جس میں طائف کے لوگ تھے اور ان کا سردار مالک ابن یا عوف ابن مالک النصری تھا، وہ اپنی جماعت کو لے کر کے طائف چلا گئے. درید ابن سمہ جو پرانے شاعر کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کے فوجی بھاگ کر کے وادی اوتاس میں جا کر کے پناہ لیے. وادی اوتاس اگر بالضبط آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اگر طائف جا رہے ہیں، طائف پہنچنے سے تقریباً 50 یا کتنے کلومیٹر پہلے آپ کو ایک بورڈ ملے گا، عشیرہ، العشیرہ کا یہ بورڈ ملے گا. یہ وادی اوتاس یعنی اتنی دور چلے گئے تھے اور ان کی ایک چھوٹی سی جماعت وادی نخلا میں جا کر کے ٹھہر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو جو وادی اوتاس میں تھے ان کی سرکوبی کے لیے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھیجا، جس کا سردار آپ نے حضرت ابو عامر الاشعری رضی اللہ عنہ بنایا تھا. ابو موسیٰ اشعری کے چچا تھے ابو عامر الاشعری. وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس وادی میں پہنچے اور وہاں پر مقابلہ ہوا. درید بن سمہ جو ان کا شاعر تھا وہاں پر قتل ہوا اور وہاں سے وہ لوگ قتل کیے گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے. اس میں جو دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہمارے چچا چونکہ فوج کی قیادت کر رہے تھے، اچانک کیا میں دیکھتا ہوں کہ میرے چچا کی پڈلی میں ایک تیر آ کر کے لگا ہوا ہے اور اتنا تیز لگا ہے کہ وہ چل نہیں پا رہے. ہم نے کہا اچھا آپ کو کس نے مارا ہے اس کو؟ کہا کہ وہ دیکھو وہ شخص جو رہا اس نے مجھے تیر مارا. حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا پیچھا کیا اور بھاگا جا رہا تھا تو ہم نے کہا ارے تو عربی نہیں ہے، تو مرد نہیں ہے، بھاگ کر کے کہاں جا رہا، تو تلوار چلانا نہیں جانتا. کہا جب ہم نے اسے عیب دلایا تو اپنی جگہ پر ٹھہر گیا. اس لیے کہ عرب کے لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کبھی بھاگے بیر کبھی مارے بیر. وہ اسی پر ایمان مارے بیر بھاگے بیر کبھی نہیں بنتے تھے. تو جب اسے یہ کہا تھا ابو موسیٰ اشعری نے کہ تو مرد نہیں ہے، تو عربی نہیں ہے، تو بہادر نہیں، بھاگ کر کہاں جا رہا، تو کہا اپنی جگہ پر ٹھہر گیا. اور آ کر کے ہمارا اس کا مقابلہ ہوا تو تھوڑی دیر میں ہم نے اسے قتل کر دیا اور آ کر اپنے چچا سے بتایا کہ ہاں ہم نے اسے قتل کر دیا ہے. چچا نے کہا ذرا میرا تیر تو نکالو. کہا ان کے تیر کو جب نکالا ہے تو ان کا تیر ساتھیوں ہڈی کو بھی پار کر گیا. ہم نے تیر نکالا تو اس کے ساتھ ساتھ صرف خون نہیں بلکہ پانی بھی نکلا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے اثر سے ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ میرے لیے دعائے استغفار کریں. تو جب حضرت اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فوج کی قیادت سنبھال دی
تو وہ فوج ان پر کامیاب ہوئی اور وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری ان سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو حارث اشعری کا واقعہ بیان کیا، تو کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ تعالیٰ اپنے بندے ابو حارث اشعری کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں قبول فرما، اے اللہ تعالیٰ قیامت میں اجعل فوق کثیر من الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن سے بہت لوگوں کے اوپر فوقیت دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے لیے دعا کر رہے ہیں، میرے لیے بھی دعا کر دیجیے نا، میرے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ تو آپ نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے بندے عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کو بھی تو بخش دے۔ تو اس طریقے سے 2 جو گروپ تھے، وادی اوتاس میں جو گیا تھا اور وادی حنین میں، ان دونوں سے فرصت مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا پیچھا کیا جو طائف میں جا کر کے، اس لیے کہ بڑا گروپ یہی تھا۔ ساتھیوں طائف پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حکمت دیکھی، آپ طائف گئے ہیں تو آج اس راستے سے طائف گئے ہیں جو آج سیل کبیر کا راستہ ہے، جاتے ہیں سیل کبیر کا راستہ طائف سے بہت دور ہو کر کے جاتا ہے، طائف سے بہت دور ہو کر کے جاتا ہے، حالانکہ اس طرف طائف اور جنوب میں مورخین لکھتے ہیں کہ جہاں آج طائف ہے اس سے جنوب میں طائف تھا، اس سے اور ہے، گویا کہ اس راستے کے اور ادھر قریب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے طائف جانے کے بجائے آپ نے کیا کیا، کیسے گھوم کر کے آ کر کے شمال اور شرق کی طرف سے ان کا محاصرہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ تھا بنو غطفان کے لوگ کہیں آج کر کے ان کی مدد کے لیے نہ آئیں۔ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے قریب اپنا اڈا ڈالا، لیکن مسئلہ یہ ہے شاید طائف کے لوگ اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ اب آپ ان کا پیچھا کریں گے، آپ چھوڑیں گے نہیں، لہذا وہ لوگ یہ مدت جو آپ کے وہاں غزوہ اوتاس سے فارغ ہونے اور یہ مال غنیمت جو آپ نے جمع کیا تھا اسے لے جا کر کے جعرانہ میں، جعرانہ آج بھی مکے کے حدود میں ہے، بلکہ حرم کے بالکل حد کے اوپر ہے اور حل میں واقع ہے، ابھی اسی نام سے مشہور ہے جعرانہ، اور آپ جائیں گے مکے داخل میں آپ کو بورڈ ملے گا بائیں طرف جعرانہ ہے۔ آپ نے یہ تمام مال غنیمت وہاں جا کر کے رکھ دیا اور واپس چلے آئے کہاں؟ طائف۔ اس مدت میں طائف کے لوگوں نے اپنے قلعے کے اندر کھانے پینے کا سال بھر کا سامان اکٹھا کر لیا اور قلعے کی اصلاح کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور طائف کی دیوار کے قریب پہنچے تو وہاں سے لوگوں نے تیر برسانا شروع کر دیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ کر کے دور آپ نے، آج جہاں پر طائف میں مسجد عباس واقع ہے، بعض لوگ زیارت کو جاتے ہیں، طائف میں مسجد عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہیں پر تھا، یہیں پر تھا مسجد عبداللہ ابن عباس، بلکہ ایک تاریخی جگہ ہے، جو لوگ جاتے ہیں اس کی تاریخی جگہ کو دیکھنے آتے ہیں، مسجد عبداللہ ابن عباس، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، وہیں پر آپ ٹھہرے، آپ دور آ کر کے تھوڑا سا ٹھہر گئے اور طائف کا آپ نے محاصرہ کر لیا، لیکن کچھ بات بنتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ وہ لوگ باہر نکلنے پر تیار نہیں اور مسلمان قریب جاتے ہیں تو ان کے اوپر تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایک شخص سے مشورہ کیا تو آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حقیقت یہ ہے کہ لومڑی اپنے سوراخ میں داخل ہو گئی، لومڑی اپنے سوراخ میں داخل ہو گئی، آپ یہاں پر ٹھہرے رہے تو ایک نہ ایک دن اسے پال لیں گے ہی، لیکن اتنی آسانی سے وہ جلدی نکلنے والی نہیں ہے، جب بھوک پیاس سے مرنے کے قریب ہوگی تبھی وہ نکلے گی، ورنہ وہ نکلے گی نہیں۔ تو اہل طائف کا معاملہ یہ ہے، انہوں نے سال بھر کے لیے، ایک دو دن نہیں، سال بھر کے لیے انہوں نے ایک اپنے لیے سامان خورد و نوش کو اکٹھا کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حکمت کی، ایک حکمت تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو آدمی طائف سے باہر آ جائے اسے معافی دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ 23 غلام جو تھے
وہ باہر کس طریقے سے نکل کر کے آ گئے، آپ مسلمان ہوئے، آپ نے انہیں روک لیا، ان کے مالکوں کے حوالے نہیں کیا۔ انہی غلاموں میں ایک مشہور صحابی ہیں، بڑے مشہور ہیں، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکرہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور بڑے حدیثوں کے راوی ہیں، وہ بھی آئے تھے۔ ان کو ابو بکرہ، حالانکہ ان کا نام نفیع ابن حارث الثقفی ہے، انہیں ابو بکرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بکرہ کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ یہاں میکینک ہوں گے ان کو معلوم ہوگا بکرہ کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو گڑاری جیسی نہیں ہوتی ہے وہ کیا بکرہ کہتے ہیں، کلی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کیا کام کیا کہ کیسے اتریں، ایک کلی کو پیچھے لگایا اور اس کو پکڑ کر کے نیچے اتر آئے، تو لوگوں نے ان کا نام ہی ابو بکرہ رکھ دیا، ان کی کنیت ابو بکرہ پڑ گئی۔ دوسری چیز آپ نے اعلان فرمایا کہ جو کوئی اہل طائف پر تیر برسائے گا اللہ کے نزدیک وہ مغفور عنہ ہے، وہ معاف۔ مسلمانوں نے اس میں ہی بڑی ہمت کی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں اب کی جو خواہش تھی، مؤرخین لکھتے ہیں، بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اہل مکہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس حصار سے آپ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ اہل طائف یہ سمجھ لیں کہ ہم جب بھی چاہیں گے ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ جس طریقے سے اہل مکہ کو باقی رکھنا چاہتے تھے ایسے اہل طائف کو بھی باقی رکھنا کیوں؟ اس لیے کہ اہل طائف کے اندر بھی بڑی خوبی تھی، اہل مکہ میں بڑی خوبی تھی۔ ساتھیوں، وہ کب ظاہر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ لوگ پڑھے ہیں کہ عام طور پر بہت سے بدوی قبائل جو تھے وہ مرتد ہو گئے، لیکن 3 شہر باقی تھے، ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوا۔ 3 شہر، وہ کون 3 شہر ہیں؟ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور طائف۔ یا بعض لوگ مدینہ منورہ کے بجائے حجر کا نام دیتے ہیں جو احسا کے اندر ہے، جو احسا کے اندر ہے، کہ یہ 3 شہر ایسے تھے جن میں کوئی آدمی مرتد نہیں ہوا۔ تو اس سے بھی سمجھیں کہ اہل طائف کی خوبی کہ جب اسلام قبول کر لیے تو جم گئے اور دین کی بڑی خدمت کی، ان لوگوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ تو کر لیا، لیکن معاملہ کچھ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تقریباً 20 دن کے محاصرے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی کا اعلان کیا کہ ان کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ان کے اوپر بددعا کیجیے۔ تو آپ بددعا نہیں کرتے ہیں بلکہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہد ثقیفہ، اے اللہ تعالیٰ ثقیف کو ہدایت دے۔ آپ نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ثقیف کو ہلاک کر، کیا ثقیف کو ہدایت دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ اچھا ایک بات اور، یہ پہلی جنگ ہے کہ مسلمانوں نے ٹینک کی شکل میں کوئی چیز استعمال کی جسے دبابہ کہا جاتا تھا، آج بھی ٹینک کو دبابہ کہتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا؟ وہ لکڑی کا ایک چھوٹی سی جیسے بڑی گاڑی ہوتی ہے ایسے بنایا جاتا ہے، اس میں پہیا بنی رہتی تھی اور مردوں کے اندر چھپنے کے لیے رہتی تھی۔ بسا اوقات اسے سواری سے اس کو نہیں کھینچا جا سکتا، یعنی گدھے یا گھوڑے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن تیر مار کر کے ان کو ہلاک کر دے۔ تو اس کو دھکا دینے کے لیے بھی مسلمان رہا کرتے تھے۔ اس لکڑی کے اوپر کیا کرتے تھے؟ وہ چمڑا بچھاتے تھے، چمڑا، کہ جلدی سے اس کے اوپر تیر وغیرہ آ کر نہ کرے۔ تو یہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دبابہ استعمال کیا اور اس میں داخل ہو کر کے کچھ مسلمان شہر پناہ تک پہنچے کہ شہر پناہ میں نقب لگائیں، لیکن طائف کے لوگ بھی معمولی نہیں تھے۔ انہوں نے کیا کام کیا کہ اوپر سے لوہا پگھلا کر کے بھیجا، گرایا۔ جب لوہا پگھلا ہے تو چمڑا پگھلنا شروع ہوا۔ اب مسلمان اس میں سے نکل کر کے جب بھاگے ہیں تو طائف کے لوگوں نے تیر کا نشان بنایا۔ کئی مسلمانوں کو چوٹ آئی اور 2 یا 3 مسلمان شہید ہو گئے۔ بعض روایت میں آپ نے منجنیق پہلی بار استعمال کیا ہے، پہلی بار استعمال کیا۔ تو کہنے کا مطلب کہ بظاہر جب کوئی صورت نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل ہم اب واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول بغیر فتح کے ہم واپس چلے جائیں گے؟ ہمیں فتح کرنا ہے طائف کو، تب واپس جائیں گے۔
کہا ٹھیک ہے چلو کل۔ پھر صبح کو آپ نے جب حملہ کرنے کے لیے کہا تو مسلمانوں کو کافی چوٹ آئی، اس لیے کہ اہل طائف بڑے اچھے تیر خواتین تھے نا، بڑے اچھے تیر انداز۔ تو پھر جب دوسرے دن آپ نے اعلان کیا تو بڑی خوشی خوشی مسلمان تیار ہو گئے کہ ہاں چلیے اب چلتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ چوٹ زیادہ زخم آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو اسی حالت میں چھوڑ دیا اور واپس آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ، اس لیے کہ مال غنیمت یہیں پر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آنے کے بعد بھی 3 دن یا 1 ہفتہ یا 10 دن انتظار کیا، یہ بتانے کے لیے ساتھیوں کہ مسلمان مال غنیمت کے لیے جہاد نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول مال غنیمت کے لیے جہاد نہیں کیا۔ 3 دن آپ نے یا بلکہ 1 ہفتہ انتظار کیا کہ کاش کے حوازن کے لوگ توبہ کر کے واپس توبہ کرتے ہوئے اپنی معافی مانگتے ہوئے واپس آئیں تو انہیں ان کا سارا واپس کر دیا جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ان کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، یہ سارے کچھ ان کو واپس کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گیا، کوئی آدمی واپس نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالا اور 5واں حصہ نکالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے یا بعد وہ لوگ جن کا دل نبھانا تھا اگرچہ مسلمان نہیں تھے، آپ نے انہیں مال غنیمت میں سے خوب حصہ دیا۔ چنانچہ صفوان ابن امیہ کو آپ نے 300 اونٹ دیا۔ کتنا؟ حالانکہ یہ مکہ کے رئیس تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 100 زرہیں، ذرا دیکھیں 100 زرہیں ان سے بطور اعارہ مگنی کے لیے تھی، اعارہ مکہ کے رئیس میں تھے، لیکن پھر بھی آپ نے انہیں قریب کرنے کے لیے 300 اونٹ دیے۔ حضرت حکیم ابن حزام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیا، انہوں نے کہا کہ اور مجھے چاہیے، آپ نے پھر 100 دیا، انہوں نے کہا اور چاہیے، تو آپ نے کہا اے حکیم دنیا اور مال ہرا بھرا ہے اور میٹھا، ان الدنیا حلوۃ خاضرہ۔ ذرا غور کریں گے، آپ نے 2 چیز استعمال کی، ہرا بھرا اور میٹھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہرا بھرا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے دیکھنا، اور میٹھا تو دنیا کیا ہے، دیکھنے بھی اچھی لگتی ہے اور لذت بھی اس کی آتی ہے۔ آپ نے کہا جو آدمی دل کی بے نیازی سے دنیا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، اور جو آدمی لالچ کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ وہ کھائے جا رہا آسودہ نہیں ہوتا، کھائے جا رہا ہے آسودہ نہیں ہوتا۔ اس کا اثر حکیم نے حزام پر کیا پڑھا؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد سے آپ سے جو مانگ لیا میں کسی سے کبھی کچھ مانگنے والا نہیں، اور اپنی آخری عمر تک رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں سب کا جو حصہ دیتے تھے تو حکیم نے حزام کا بھی حصہ دیتے تھے، لیکن حکیم نے واپس کرتے مجھے نہیں چاہیے، حتیٰ کہ ایک دن ناراض ہو کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ اے لوگو، تم گواہ رہو قیامت کے دن کہ حکیم ابن حزام کو ان کا حصہ میں دے رہا ہوں، لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری گواہی دینا کہ میں ان کو دے رہا تھا۔ تو اس وقت جتنے بڑے تھے ساتھیوں، ایک بات یہاں پر اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں، بعض لوگ جب سیرت لکھنے بیٹھتے ہیں بعض بڑوں سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ غلطی ہمارے استاد شیخ صفی الرحمان سے بھی ہوئی ہے، یہاں پر علامہ شبلی نعمانی سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ روایات کی تحقیق میں نہیں گئے، جو کچھ تاریخ میں مذکور ہے اسے بیان کر دیا، یہ نہیں سوچے کہ یہ کس نے بیان کیا۔ مثال کے طور پر واقدی نے یہ بیان کیا ہے کہ ابو سفیان کو جب 100 اونٹ ملا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے بیٹے یزید کو بھی دیجیے، آپ نے 100 اور دے دیا، اور 40 روپیہ یعنی 6 کلو چاندی بھی دیا، کہا میرے بیٹے معاویہ کو بھی دے دیجیے، آپ نے 100 اونٹ ان کو بھی دیا اور 6 کلو چاندی ان کو بھی دیا۔ حالانکہ یہ سارا کا سارا بیان کرنے والا ہے شیعوں کی بدماشی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ معاویہ
ان لوگوں میں ہیں جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں واقعی کیا کہتا ہے اسے یاد نہیں رہتا کیا کہتا ہے، وہ کیا لکھتا ہے وہ سوچتا نہیں کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں۔ کہا ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ معاویہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنے باپ کے ڈر سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، تو جب پہلے مسلمان ہو چکے تھے تو ابھی ان کا ایمان کمزور کیوں تھا؟ یہ ایمان کمزور تھا ان لوگوں سے جو مکہ کے دن فتح مکہ کے موقع پر مسلمان۔ دوسری چیز، ابھی سال بھر بھی نہیں گزرا کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت کی شادی کا معاملہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے کہ مجھے 3 لوگوں نے شادی کا پیغام دیا، ابو جہم ہیں، معاویہ ہیں اور زید۔ تو آپ نے کہا ابو جہم کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو اتنے سخت ہیں کہ ہمیشہ ان کی لاٹھی ان کے کندھے پر رہتی، یعنی عورتوں کو بہت مارتے ہیں، اور جہاں تک معاویہ کا معاملہ ہے معاویہ صعلوک کنگال ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا اگر اللہ کے رسول 6 کلو چاندی دیتے ان کو اور 100 اونٹ دیتے تو سال بھر میں کنگال ہو گئے، وہ کہاں گیا سارا مال کہاں گیا؟ تو کہا واقعی وہ بات چیزیں لکھتا ہے جو نہیں سوچتا کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں، ہم کیا لکھ رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان لوگوں کو نوازا، بہت سے لوگوں کو، لیکن اب یہ ضروری نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کا نام لے آئیں جنہیں آپ نے نوازا نہیں ہے، ان کا بھی نام اس میں داخل کر دیں۔ اس کے بعد جو یہ مال غنیمت جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا جن کے اسلام لانے کی آپ کو امید تھی، جیسے صفوان بن امیہ تھے، اسے خود صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ کے رسول سے زیادہ ایسا شخص جس سے میں نفرت کروں کوئی اور نہیں تھا، لیکن آپ مجھے دیتے رہے یہاں تک کہ آپ سے محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں رہ گیا، آپ سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں رہ گیا۔ تو یہ مال دینے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، بلکہ آپ نے اعلان کیا کہ میں، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ میں سن رہا ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کو دے رہا ہوں اور کچھ لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں، حالانکہ میں کچھ لوگوں کو دے کر کے ان کا دل جیتنا چاہتا ہوں، ان کے ایمان کو تقویت دینا چاہتا ہوں، اور کچھ لوگ جو ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہیں، تقویت ہے ان کے ایمان کو، میں ان کو نہیں دینا چاہتا، ان کے ایمان کو اللہ کے حوالے کر دے رہا ہوں۔ اس میں سے عمرو بن تغلب بھی ہیں۔ تو حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان، یعنی گویا کہ میری صفائی پیش کر رہے ہیں، یہ فرمان میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مال تقسیم کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تھی تو مجاہدین کے اندر تقسیم کیا، گھوڑ سواروں کو 3 حصہ دیا اور جو پیدل تھے ان کو 1 حصہ دیا۔ اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر کے فارغ ہوئے کہ حوازن کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے۔ کب؟ جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا ہے، اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو قیدی بنائے گئے ہیں اس میں آپ کی مائیں ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کی خالائیں ہیں، آپ رحم کیجئے، آپ سے زیادہ رحم کرنے والا آدمی کون؟ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس علاقے میں آپ دودھ پی کر کے آئے تھے، تو اس خاندان کے لوگ جو دودھ کے اعتبار سے آپ کی پھوپھی بنتی تھی، آپ کی خالہ بنتی تھی، آپ کی چاچیاں بنتی تھی، سارے کے سارے لوگ، بلکہ ایک ضعیف روایات میں آتا ہے کہ آپ کی دودھ شریک بہن بھی اس میں آئی تھی، شیمہ آپ کی دودھ شریک بہن جو تھی وہ بھی آئی تھی، لیکن وہ روایت صحت کو نہیں پہنچتی، بعض علماء نے اسے قبول کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب اسی خاندان کے لوگ تھے، اور آ کر کے ان کا شاعر بڑے انداز میں امن علی رسول اللہ فی کرم فإنک المرء نرجوہ وندخر، اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر رحم کیجیے، ہمارے اوپر کیا مصیبت اور پریشانی آئی ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ آپ نے کہا بھائی ہم نے تمہارا انتظار تو کیا، ہم انتظار کرتے رہے، لیکن تم آئے نہیں، اب تو مال غنیمت تقسیم ہو گیا ہے، اب مال غنیمت تقسیم ہو گیا ہے،
اب تمہیں دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینا چاہیے، یا تو اپنا مال لے لو یا تو اپنے عیال اور اولاد کو لے لو، دونوں میں سے ایک۔ اب مسلمانوں سے دونوں میں نہیں لے سکتا، تقسیم کر دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مال تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن ہمیں ہماری بیویاں اور بچے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ آپ فرمایا کہ جو میرا اور بنو عبد المطلب کا ہے میں تجھے دیتا ہوں، لیکن ابھی ظہر کی نماز ہونے والی ہے، ظہر کے بعد تم کھڑے ہو، سارے لوگ وہاں پر موجود رہیں اور ان کے سامنے اعلان کرو، اور جو قصیدہ تم نے ہمارے سامنے پڑھا ہے، ایک لمبا سا قصیدہ تھا، آپ لوگ چونکہ عربی نہیں سمجھتے اس لیے اسے پڑھ کے سنانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ قصیدہ ہمارے سامنے جو پڑھا ہے وہ قصیدہ تم بھی پڑھو۔ بلکہ اس پہ انہوں نے یہ ذکر کیا تھا، امن علی نسبۃ قد كنت ترضعها یا ارجح الناس حلما حين يفتخر۔ اے اللہ کے رسول، ان عورتوں میں وہ عورتیں بھی ہیں جن کے دودھ آپ پیتے رہے، اس لیے آپ ہمارے اوپر احسان کیجئے، آپ سب سے بہتر احسان کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہی قصیدہ اور یہی بات تمام لوگوں کے سامنے تم ظہر کے بعد پڑھ دینا۔ تو ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ کھڑے ہوئے اور پوری اپنی بات ذکر کرنے کے بعد کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان تمام مسلمانوں کے لیے میں سفارشی بناتا ہوں کہ آپ ہماری سفارش کیجئے، اور ان تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے سفارش کریں کہ ہمارے مال ہماری اولاد کو واپس کر دیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان کی یہ بات سنی تو آپ نے کہا میرا اور بنو مطلب کا جو ہے میں اسے واپس کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام میں تمام لوگ کھڑے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے ہم بھی اسے واپس کر دیں، اللہ کے رسول اگر واپس کریں ہم بھی اسے واپس کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا میں اس پر راضی نہیں، اس لیے کہ اتنے لوگوں میں پتہ نہیں کون دل کی خوشی سے کہہ رہا ہے، کون زبان سے کہہ رہا ہے، لہذا ہر قبیلے اور ہر جماعت کے لوگ اپنے سردار کو، اپنے بڑے کو، اپنے چودھری کو سے بات کہیں، وہ آ کر کے ہمارے پاس یہ کہے کہ ہاں بھائی ہمارے قبیلے کے لوگ راضی ہیں، تو ہم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تھے۔ اور کہا جو راضی نہیں ہوتا، جو راضی نہیں ہوتا، آئندہ پہلی بار جہاں ہمیں مال فے اور مال غنیمت ملے گا اس کو ایک آدمی کے بدلے 6 اونٹ میں دوں گا، ایک آدمی کے بدلے کتنا؟ 6 اونٹ میں دوں گا۔ تو سارے قبیلے ساتھیوں تیار ہو گئے، صرف بنو فزارہ کے لوگ اور بنو تمیم کے لوگ، یہ دونوں اس لیے کہ عیینہ ابن حصن اور ان کا سردار کہتا ہے کہ ہم دینے کے لیے اپنا تیار نہیں ہیں، لیکن ان قبیلے کے لوگ بھی کھڑے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بھی اپنا مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کے جو قیدی تھے بچوں اور عورتوں کی شکل میں انہیں واپس کر دیا، البتہ مال واپس نہیں کیا۔ جب اس سے فارغ ہو گئے ساتھیوں، وقت زیادہ ہو گیا، ورنہ اس موقع پر بہت بات دلچسپ چیزیں پیش آئی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال تقسیم کر رہے تھے تو ایک بدو آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول، اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دیجیے۔ یہ نہیں کہتا، یہ نہیں کہ آپ کہا، کیا کہتا ہے؟ اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے مجھے اس میں سے واپس دیجیے، مجھے دیجیے۔ آپ نے کہا ابشر ابشر، جانتے ہیں یہاں ابشر ابشر۔ تو ایک بار کہتا ہے آپ کے ابشر کو کیا کروں میں لے کر، بار بار آپ مجھے ابشر کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ایک اور صحابی سے کہ یہ بشارت قبول نہیں کر رہا ہے، تم لوگ بشارت کو قبول کر لو۔ یہاں تک کہ ساتھیوں آپ سے مانگنے والے اس کثرت سے آئے ہیں کہ ایک بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی بھیڑ لگی ہے کہ آپ مجبور ہو گئے کہ ایک بیری یا ایک ببول کے درخت کے کنارے پہنچے، اور درخت کے کنارے گئے تو آپ کی چادر کانٹے سے لٹک گئی اور کسی نے لے لیا۔ آپ نے کہا اے اللہ کے بندو میری چادر تو واپس کر دو، آپ کا حلم یہ دیکھیے، آپ کا صبر دیکھیے۔ آپ نے کہا ذرا میری چادر تو واپس کر دو، اگر میرے پاس
اس وادی میں جتنے درخت ہیں اس میں جتنے پتے ہیں ان کے درخت اور کانٹوں کے برابر بھی مال آئے گا، تو میں بھی اس میں سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھوں گا، سارا سارا تم لوگوں پر تقسیم کر دوں گا، نہ تم مجھے بخیل پاؤ گے اور نہ مجھے بزدل پاؤ گے۔ لیکن یہیں پر ساتھیوں ایک اور واقعہ پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے قریش کے لوگوں کو دیا، سہیل ابن عمرو کو دیا، حکیم بن حزام کو دیا، ابو امیہ صفوان ابن امیہ کو دیا، ان لوگوں کو دیا، اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا، انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اب انصار ظاہر بات ہے شیطان یا نفس جو ہے کبھی دل میں ملال ہوا، اور بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ جہاں تلوار کا معاملہ آیا وہ تو ہمیں استعمال کیا گیا، اور جہاں مال کا معاملہ آیا دوسروں کو، سب لوگوں نے نہیں، بڑے بڑوں میں نہیں، لیکن کسی نے یہ کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک چمڑے کے خیمے میں لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، کہا لیکن صرف انصار آئیں گے، کوئی اور نہیں آئے گا، کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہو۔ چنانچہ انصار جمع ہوئے تو آپ نے کہا اس میں کوئی دوسرا تو نہیں ہے؟ کہا صرف ہم ہیں یا ہماری بہنوں، اگرچہ دوسرے خاندان میں شادی ہوئی ہے لیکن ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے بچے ہیں۔ تو آپ نے کہا بہن اور بیٹی کا جو بچہ ہوتا اسی قوم سے مانا جاتا ہے، ان کو رہنے دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی تقریر کی ہے، لمبی تقریر کی، اور کہا کہ اے انصار کے لوگوں، آخر تمہاری طرف سے کیا بات مجھ کو پہنچ رہی ہے؟ ایسا ایسا تم نے کہا ہے؟ تو بڑے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے تو نہیں کہا، لیکن یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انصار کے لوگوں سوچو، کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ تم لوگ آپس میں لڑ نہیں رہے تھے، مرکٹ نہیں رہے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں اکٹھا کر دیا۔ اے لوگوں تم ایسے نہیں تھے کہ اللہ نے میری وجہ سے ساتھ کیا۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو بکریاں اور اونٹ لے کر کے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر کے جاؤ؟ اے لوگوں کیا یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ دنیا لے کر کے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کر کے جاؤ؟ سن لو، لوگوں کی مثال اوپر کے کپڑے کی ہے اور انصار کی مثال جو ہے وہ اندر کے کپڑے کی ہے۔ اے لوگوں اگر ہجرت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے انصار میں پیدا کرتا۔ یہ کیا بات ہے تمہیں سننے کے لیے آ رہی ہے تمہاری طرف سے؟ اگر ہجرت نہ مقرر ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے کہاں پسند کرتا؟ انصار میں سے پیدا کرتا۔ اے انصار لوگوں، تمہارے ہی ساتھ اب مرنا ہے اور جینا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ انصار اس وقت جب رونے لگے ہیں، اس قدر روئے ہیں کہ ان کی داڑھیاں آنسو سے تر ہو گئی ہیں، اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے نادان لوگوں نے جو بات کہی ہے اس کے لیے معذرت خواہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن وہاں ٹھہر کر کے جب معاملہ چلنے کا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جعرانہ سے احرام باندھا ہے عمرہ کرنے کا، جعرانہ سے عمرہ کرنے کا احرام باندھا ہے۔ یہیں سے لوگوں نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ اگر آدمی مکہ داخل ہو رہا ہے اور اس کی نیت عمرہ کرنے کے لیے تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، جہاں سے نیت کرے گا وہیں سے احرام۔ تو آپ نے وہاں سے نیت کی جعرانہ سے اور وہیں سے آپ نے احرام باندھ کر کے جا کے آپ نے عمرہ کیا، آپ نے عمرہ کیا۔ عمرہ کر کے آئے تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور ذی القعدہ ختم ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ بعد ذی الحجہ میں آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ اس کے بعد کیا حالات پیش آئے ہیں وہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر زندہ رہنے اور اسی کے ساتھ مرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی